لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں آپ کے سامنے احناف کی طرف سے پھیلایا جانا والا ایک جھوٹ، اس کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کروں گا کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے. دیکھیے، آپ نے ہمیشہ نوٹس کیا ہوگا اور ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جن کے پاس ضعیف حدیث اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو فوراً ہے نا، یہ لوگ اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں. جیسے 3 طلاق کے مسئلے پر دیکھ لیجئے، اجماع کا دعویٰ ہے. تقلید کے اوپر اجماع کا دعویٰ ہے. تقلید کے اوپر اجماع کا دعویٰ ہے. ہنسی بھی آتی ہے اجماع کے دعوے پہ. اب دیکھیے، تقلید پر اجماع کا دعویٰ ہے کہ تمام امت مسلمہ علماء امت کا اجماع ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، امام حسن ہے، حسن بن زیاد اللؤلؤی، یہ سب مشہور شاگرد ہیں. اور یہ چاروں شاگرد کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، جن کی تقلید کا دم بھرتے ہیں لوگ. لیکن یہی چاروں شاگرد ہیں اپنے استاد سے یہ اختلاف کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے اپنے استاد کی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اصول میں تو تقلید کرتے ہیں. اب یہاں پہ فروع مطلب مسئلہ کی تخریج کے جو اصول ہیں، جو امام حنیفہ کے اصول ہیں، وہ کہتے ہیں اصول میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. اصول سے بھی اختلاف ثابت ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس پر بات کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں. امام ابو یوسف، امام محمد یعنی ان کے شاگرد جو ہے صاحبین، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 1/3 مسائل سے اختلاف کرتے ہیں. 1/3 مسائل الگ ہے. آپ اندازہ کیجئے. اب پھر بھی کہتے ہیں تقلید پر اجماع ہے. اور پھر آگے دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد ہیں کن کے؟ امام شافعی شاگرد ہے امام مالک کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اختلاف کرتے ہیں، امام حنیفہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں، امام مالک سے بھی اختلاف کرتے ہیں، امام یوسف سے بھی اختلاف کرتے ہیں، امام محمد سے بھی اختلاف کرتے ہیں. کون؟ امام شافعی، جو بعد میں پیدا ہوئے. یعنی 150 ہجری میں وفات ہوئی ہے کس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اجماع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنا اختلاف کیے کہ ایک الگ سے مذہب بن گیا، ایک الگ سے مکتب فقہ. شافعی مکتب فقہ تو مشہور ہے نا. اسی طرح سے دیکھیے یہ کیسا اجماع ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام شافعی کے. امام شافعی شاگرد ہیں کس کے؟ امام مالک کے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اختلاف کیا امام شافعی سے، امام حنیفہ سے، امام مالک سے، کہ ایک الگ مذہب کی بنیاد پر چل پڑی. یہ ایک الگ مذہب مکتب فکر ہے. اسی لیے 4 مکتب فکر ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اب یہ دیکھیے، حنفی ہے، حنفی سے یہ تینوں اختلاف کرتے ہیں. مالکی ہیں، مالکی سے یہ تینوں اختلاف کرتے ہیں. یعنی کہ 3ری صدی تک جو ہے یہ چاروں امام ہیں. 2ری صدی سے 3ری صدی کا اواخر تک. اور یہ چاروں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اور ان کے شاگرد بھی اختلاف کر رہے ہیں اپنے اساتذہ سے. پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اجماع ہے. یہ کیسا اجماع ہے بھائی؟ یہ سارے اختلاف ہی کر رہے ہیں. تو یہ اجماع کون سا اجماع ہے؟ سیم اسی طرح سے تراویح کے مسئلے میں بھی ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے. اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بصرہ سے کوفہ تک، جزائر سے وہاں تک، ٹونیشیا سے وہاں تک، حرم سے وہاں تک، ہر جگہ 20 رکعت تراویح. یہ کیسا اجماع ہے؟ اجماع کیسا ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ کے سامنے 1-2 مثال آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ کیسا اجماع ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے موطا مالک، جس کے اندر روایت مذکور ہے 20 رکعت والی. اس کی سند ضعیف ہے. اس سے پہلے ہی حدیث ہے 11 رکعت والی، اس کی سند صحیح ہے. یعنی پہلے صحیح حدیث 11 رکعت والی امام مالک نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد 20 رکعت والی ضعیف حدیث نقل کیا ہے. دونوں حدیثیں موجود ہیں. 20 رکعت پر اجماع ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح حدیث نقل کر کے کیا بتایا؟ اجماع ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا. 11 رکعت پر اجماع ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث تو یہ ہے، اور یہ تو ہے یہ ضعیف ہے. تو ضعیف سند کے ساتھ کوئی بات ثابت ہو، اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات رہی کسی ایک امام نے بعد میں آ کر اپنی کتاب کے اندر اجماع نقل کر دیا تو وہاں سے کہتے ہیں اجماع ہے. لیکن بھائی انہوں نے نقل کر دیا، ایک امام نے نقل کیا، اجماع ہے. ایک امام نے نقل کیا، اجماع ہے. اور اسی کتاب کے اندر جرابوں پر مسح پر اجماع اسی امام نے نقل کیا ہے. تو حنفیہ مانتے ہیں جرابوں پر مسح؟ نہیں مانتے. وہ خفین پہ مسح کے قائل ہیں. جراب پر اتنی موٹی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن جرابوں پر مسح کرنا کیا ہے؟ اجماع ہے اسی کتاب کے اندر. لیکن نہیں مانتے حنفیہ. تو میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، اسی کتاب کے اندر اسی امام نے نقل کیا ہے.
اب یہ دیکھیے، چلیے جرابوں پر مسح کا اجماع ہے تو اس پر تو ہم جراب کے مسح پہ بات کریں گے، لیکن اس کتاب میں جو اجماع ہے اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اجماع ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا صحیح حدیث نقل کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ ہے، 20 رکعت پر اجماع نہیں، ان کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ اس مسئلے پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو، پریویس ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تقابل کیا میں نے 20 رکعت حضرت عمر سے 20 رکعت یا 11 رکعت، اسی امام مالک کی کتاب سے میں نے اس کی سند پر تھوڑی بحث کی ہے، آپ اسے ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے، دیکھیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی کے بہت پریزرس ہیں، یہ بہت تعریف کرتے ہیں علامہ سیوطی۔ علامہ سیوطی نے فرمایا ان العلماء اختلفوا فی عددها، یقیناً علماء نے تعداد رکعت تراویح پر اختلاف کیا ہے، تراویح کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ الحاوی للفتاوی کے اندر موجود ہے، الحاوی للفتاوی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ تو جہاں پہ علماء نے اختلاف کیا، یہ اجماع کی در سے آ گیا۔ اب آئیے دیکھیے، امام ابن عبد البر نے 20 رکعت کو انہوں نے اختیار کیا ہے، لیکن اجماع انہوں نے نقل نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابو بکر بن عربی المالکی متوفہ 543 ہجری، 543 کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اور صحیح یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے اعداد ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ عارضۃ الاحوزی کے اندر موجود ہے۔ یہ 545 میں یہ امام ابو بکر ابن عربی المالکی فرماتے ہیں کیا کہ 11 رکعت ہی صحیح، اجماع تو نہیں ہے نا، 11 رکعت ہی صحیح۔ یہ کون ہے؟ اب دیکھیے متوفہ 656 ہجری، 500 میں دیکھ لیا ہم نے، 656 دیکھ لیا، 200 صدی کا ہم نے بیان کر دیا۔ اب دیکھیے 656 ہجری میں امام ابو العباس احمد بن ابراہیم القرطبی کیا فرماتے ہیں؟ وقال كثير من اہل العلم 11 رکعتا اخذا بحدیث عائشہ المتقدم، یعنی اکثر اہل علم نے، اکثر علماء نے کہا ہے کہ 11 رکعت پڑھنی چاہیے، انہوں نے اس میں عائشہ کی حدیث سابق سے استدلال کیا، یعنی حضرت عائشہ کی جو صحیح بخاری والی روایت ہے 11 کی، اس کے اندر یہ دیکھیے یہاں پر بھی 656 ہجری میں یہ امام پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اور اکثر اہل علم نے کیا کیا ہے، 11 رکعت کو چنا ہے۔ امام قرطبی بھی 11 رکعت قائل تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جمہور علماء نے بھی 11 رکعت کو ہی اختیار کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اجماع کا جو دعویٰ ہے 11 رکعت پر، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ امام مالک سے ثابت ہوا، انہوں نے اپنی کتاب میں 11 رکعت کی صحیح حدیث نقل کیا ہے، اور اس کی جو سند ہے اسی سند کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر سند منقول ہے، یعنی بالکل کھڑے سونے کی طرح وہ سند ہے، صحیح ہے بالکل۔ ابھی کے جو کچھ علماء جو ہے، کچھ جو دیوبندی اور بریلوی لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، تمہارے اعتراض کی کوئی حیثیت ہے؟ علماء محدثین متقدمین کا قول لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے حالتوں کو، راویوں کی حالتوں کو یکجا کیا، ہم تو ناقلین ہیں، ہم نقل کریں گے ان سے۔ کسی بھی علماء متقدمین نے اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا ہے۔ 14 صدی 15 صدی کے بعد آج کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ علماء احناف نے، جو ائمہ احناف پچھلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو کبھی ضعیف کا حکم نہیں لگایا، آج یہ حکم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے محمد بن یونس بن عبداللہ بن محمد بن مغیث المالکی کتاب المتحجدین میں فرماتے ہیں، اور اسی کو سیر اعلام النبلاء میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کیا ہے کہ تراویح 11 رکعتیں ہیں، اور اسے امام مالک اور ابو بکر ابن عربی نے اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر بھی علامہ عینی حنفی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ اور اس کے علاوہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد رشید ہیں، کس کے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، وہ خود اپنی کتاب کے اندر معاف کیجیے گا میری آواز تھوڑی خراب ہے، وہ خود اپنی کتاب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے لیے 11 رکعت کو منتخب کیا ہے، لہٰذا شروع سے لے کر آخر تک اس کے تعداد میں اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ اکثر اہل علم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 11 رکعت پڑھنی چاہیے، اور اکثر اہل علم نے 11 رکعت کو اختیار کیا، اور یہ کہنا کہ حرم کے اندر 300 سال سے 400 سال سے 700 سال سے حرم کے اندر جو ہے 20 رکعت تراویح ہو رہی تھی، تو 20 رکعت سے پہلے تو 36 رکعت بھی تراویح ہو رہی تھی، 40 رکعت بھی تراویح ہو رہی تھی، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ 20 رکعت تراویح تو ایسا تو ہے نہیں کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک ہو رہی ہے حرم کے اندر تراویح،
36-40 रकातें भी हुई हैं, अब 11 रकात हो रही हैं। तो हरम के अंदर तो बदलते रहे हैं हुक्मा के एतबार से, रकातें बदलती रही। पहले 36-40 होती थी, फिर बाद में 20 हुई, फिर बाद में 13 हुई, अब 11 है। तो वो तो कोई दलील नहीं हुई। और हरम की दलील 11 की वो ले रहे हो तो रफुल यदैन करते हैं, आमीन बिलजार करते हैं, वो फातिहा खल्फल इमाम करते हैं, वो भी ले लो। वो नहीं लेते, वो कहते हैं हम्बली हैं, शाफी हैं, ये हैं, वो हैं। तो फ़िरका फ़ुरकी में बांट के एक चीज़ लेते हैं और एक चीज़ कहते हैं हम ले रहे हैं। तो इससे पहले तो 36-40 भी हरम के अंदर रकात तरावी साबित है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे, फिर 20 क्यों ले रहे हैं? लिहाजा ये जो इजमा का दावा है ये बिल्कुल फालतू का दावा है, ये कोई ऐसा दावा ही नहीं। हर सदी में अइम्मा ने, उलमा ने इख्तिलाफ किया है और 8-11 पढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि 20 नहीं पढ़ रहे हैं, 20 भी पढ़ रहे हैं, 36 भी पढ़ रहे हैं, 40 भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर अहले इल्म ने जो सही सनद के साथ रसूलुल्लाह से जो साबित है, जो हज़रत उमर से साबित है, जो और दीगर सहाबा किराम से साबित है, वो 11 ही साबित है। मुझे उम्मीद है आप हजरात के सामने ये जो इजमा का जो दावा है ये बातिल साबित हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई सवाल बाकी रहता हो तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों अहबाबों तक वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।